اللہ تعالیٰ سے ہمیں کیا مانگنا چاہیے جس سے اللہ ناراض بھی نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ سے آپ غیر اللہ نہیں مانگ سکتے۔ تیرے سوا کروں پسند کیا تیری کائنات میں۔ اللہ سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگو۔ اللہ سے اللہ والوں کا تقرب مانگو۔ آپ اللہ سے وہ بات مانگ سکتے ہو جو آپ کو اللہ کی راہ پر گامزن کرے، یعنی وہ بات جو اللہ سے قریب کرے، وہ بات جو بالعموم اللہ سے دور لے جاتی ہو۔ وہ اگر آپ کو مل بھی گئی تو آپ کا رابطہ اللہ سے کٹ جائے گا۔ لوگ عام طور پر حب دنیا کی بات اللہ سے کرتے ہیں۔ حب دنیا عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تم کو کثرت نے غافل کر دیا۔ کثرت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ازواج، اولاد اور اموال، ان کی کثرت جو ہے عام طور پر انسان کو غافل کر دیتی ہے اور یہی رکاوٹ ہوتی ہے۔ یہاں ٹرمینالوجی کی بات نہیں ہو رہی کہ لفظ کیا ہے، یہ لفظ کا مفہوم ہے۔ اللہ سے آپ نے جو مانگا ہے، پہلے آپ یہ دیکھو کہ کیا مانگ رہے ہو۔ وہ چیز جو آپ کو کسی اور سمت میں لے جا رہی ہے، آپ اللہ سے وہ چیز نہ مانگو کہ اے اللہ تعالیٰ آپ اپنے علاوہ کوئی اور چیز دے دو، یعنی آپ سے دور لے جانے والی اشیاء۔ انسان اپنی حقیقی ضروریات تو مانگ سکتا ہے کہ نہیں؟ حقیقی ضروریات تو وہ عطا کرتا رہتا ہے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ نہ مانگا کرو، آپ بے شک مانگا کرو۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تقرب اور چیز ہے، سوال اور چیز ہے۔ تقرب حاصل کرنے والے جو ہیں وہ اور لوگ ہیں۔ تقرب حاصل کرنے والے حقیقی خواہشات اور حقیقی ضروریات نہیں رکھتے۔ ان کی ایک ہی حقیقی ضرورت ہوتی ہے، یعنی تقرب، اور وہ باقی تمام خواہشات اس راستے میں نثار کر دیتے ہیں۔ وہ کوئی اور دیوانے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس صرف تقرب ہی تقرب رہ جاتا ہے۔ عام آدمی کے لیے دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ دنیا دے، اچھی بیوی دے، اچھی اولاد دے اور اچھا مال دے اور کچھ شہرت بھی دے، کچھ دنیا میں زندگی میں ٹھہرنے کے لیے بھی دے۔ مکانات بھی ہمارے اچھے ہونے چاہیے۔ عام طور پر کثرت خواہش ہماری پوری فرما، اور بعد میں تو آخرت میں ہمارے ساتھ راضی رہ اور آگ سے بچا۔ یہ دعا تو ہے لیکن یہ فقیری نہیں ہے، یہ زندگی ہے لیکن اس میں فقر کی کوئی بات نہیں ہے۔ فقر کی بات کربلا سے شروع ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جو ماں سوائے عبادت سے بے نیاز کرے وہ بندگی، وہ سجود و قیام پیدا کر۔ جب آپ کو نماز مل گئی تو پھر آپ نے اور کیا لینا ہے؟ شکر ادا کرو کہ نماز مل گئی، اور اس طرح آپ دوسری نماز میں آ جاؤ گے اور اس طرح آنا جانا جاری رہے تو میرا خیال ہے کہ یہ کافی ہے۔ باقی ضروریات تو پوری ہوتی جا رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ خدا تو نہ ماننے والے کافر کی ضروریات پوری کر رہا ہے۔ روٹی کھانے کے لیے خدا کو ماننا ضروری بھی نہیں ہے، کیونکہ کافر کے پاس وافر مقدار میں روٹی ہوتی ہے، بلکہ وہ ساری دنیا کو دیتا رہتا ہے۔ ہم بزرگوں کی کہانی سناتے ہیں کہ کسی کو ایک درویش نے 100 روپے دے دیے، بڑے شاہ دل درویش تھے، اور ادھر امریکہ نے $25 ملین معاف کر دیے۔ غریب نوازی کے ہم لوگ وارث ہیں، جبکہ یہ لوگ وہ کام کر رہے ہیں کہ آپ کو $25 ملین فری ایڈ دے دی۔ آپ کے بچوں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے ویکسین کی صورت میں فری ایڈ آ رہی ہے۔ یونیسکو کا فری پروگرام آ گیا، کئی ملین ڈالر فری آ گئے، کئی ہزار جیپیں پسماندہ ملکوں کو سپلائی کر دیں۔ تو یہ انگریز لوگ تمام کام غوثوں والے کر رہے ہیں، جبکہ یہ کافروں جیسے ہیں۔ آپ جس کام کے لیے اللہ کو انوالو کرتے ہیں وہ یہ کام خود بخود کر دیتے ہیں۔ جاپان جو ہے کسی خدا کو نہیں مانتا لیکن وہ کاریں بناتا پھرتا ہے۔ جاپان میں ذرہ بھر لوہا پیدا نہیں ہوتا، وہ لوہا کہیں اور پیدا ہوتا ہے، وہ لے کر یہ کام کرتا ہے۔ یہاں تک کہ امریکہ اپنے ملک میں جاپان کی ٹریڈ سے خوفزدہ ہے۔ الیکٹرانکس کے سامان میں تو جاپان نے سب کو مات کر دیا ہے۔ امریکہ تک خائف ہے کہ ایک دن یہ ہمیں مار دے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے واقعات محنت کے واقعات ہیں۔ محنت کے واقعات کو آپ دعا سے حل کرنا چاہتے ہیں، اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے۔ باقی دعا کا تعلق اور بات سے ہوتا ہے۔ ماننے والوں کے لیے دعا کا مقام جو ہے یہ تقرب کی منازل طے کرانے کے لیے ہے، یہ ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ضروریات تو آپ ہاتھ سے کما لو، اللہ نے آپ کو کہاں روکا ہے؟ آپ کماؤ اور کھاؤ۔ اگر آپ کو شہرت چاہیے تو سیاست میں داخل ہو جاؤ، پھر سیاست دان آپ کے سامنے تقریر کرے گا۔ اس طرح الیکشن کا ٹائم آنے پر کسی کو وزیر، کسی کو وزیر اعظم اور کسی کو مشیر بنا دیا جائے گا۔
یعنی کسی کو کیا بنا دیا اور وہ کیا سے کیا بن گیا، جبکہ انہیں بنانے والے آپ لوگ ہیں۔ پاکستان میں عوام سرچشمہ طاقت ہیں اور یہ طاقت کا سرچشمہ کمزوری میں مبتلا ہوا پڑا ہے۔ عوام کو طاقت کا سرچشمہ کہنے سے آپ کی کمزوریاں چھپتی نہیں ہیں، مگر طاقت کا سرچشمہ وہی ہے جو ہے۔ آپ لوگ ایسے ہی جھوٹی شہرت میں نہ آ جانا۔ آپ نے کیا کر لینا ہے؟ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ انتخابات میں جانا، ووٹنگ کرنا، جمہوری حق استعمال کرنا، غیر جمہوری باتیں کرنا، مگر آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ملک کے لیے کون اچھا ہے اور کون برا ہے۔ آپ کے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ آپ کے شہر کا کیا ہو جائے گا؟ کیا آپ کے شہر کی سڑکیں بن جائیں گی؟ زندگی اگر پریشان ہے تو پھر برا وقت ہے۔ اچھا انسان اگر پریشان ہے تو برا وقت ہے، اور برا وقت ٹلنا ہی چاہیے، بری گھڑی ٹلنی چاہیے۔ تو برا وقت کون سا ہوتا ہے؟ جب اچھے آدمی پریشان ہوں۔ ہمیں ایسا ملک چاہیے کہ اچھے آدمی کے لیے اچھا وقت ہو، اچھی زندگی ہو۔ اچھا آدمی کون ہوتا ہے؟ جو لوگوں کے لیے بے ضرر ہو، جو لوگوں کو نقصان نہ پہنچاتا ہو، اور اگر اس کے پاس مال یا طاقت ہو تو وہ لوگوں کو فائدے پہنچائے، تو ایسا آدمی اچھا آدمی ہوتا ہے۔ اچھا آدمی وہی ہے جو لوگوں کے لیے رحمت کا باعث ہو، مہربانی کا باعث ہو۔ اچھے آدمی کو اچھا وقت ملنا چاہیے، اور اگر ایسا ہے تو ایسا دور اچھا ہوتا ہے۔ جمہوریت اچھی ہے کہ اچھا آدمی جو ہے اس کے ساتھ ہر چیز اچھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں، ان کو سمجھو۔ آپ اللہ سے مانگو، کچھ باتیں اللہ سے مانگو اور کچھ باتیں پوری کر لو۔ آپ کماتے جاؤ، کھاتے جاؤ اور رونقیں لگاتے جاؤ۔ آپ کو کسی نے منع نہیں کیا۔ آپ کو اللہ اگر کبھی ملے تو اللہ سے سجدے کی اجازت مانگو، یعنی کہ وہ سامنے ہو اور آپ اس کو سجدہ کرو، تو آپ اللہ سے وہی چیز مانگو جو اللہ کی محبت ہے۔